علامہ اقبال نے اپنا موقف دیا ہوا ہے سعودی عرب کی جو شاہ عبدالعزیز تھے، ان کی جو حکومت تھی خاص طور پر حجاز میں، اس وقت جو آؤٹ لک ایک اخبار تھا، اس حوالے سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے حرمین شریفین کے بارے میں، جب پاک و ہند میں یہ مسئلے مسائل اٹھے حجاز کی حکومت کو لے کر، تو انہوں نے پھر اس وقت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے اور یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت ہوگی تو یہی عالم اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، انہوں نے باقاعدہ شاہ عبدالعزیز کے بارے میں جو سعودی عرب کے فاؤنڈر ہیں، ان کے بارے میں قصیدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جن کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے ہی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان بالعربیہ کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر طلحہ، اور سعودی عرب کے شہر مدینہ میں مقیم ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ ایک تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، آپ ظاہر ہے دونوں ممالک میں بہت تعلقات ہیں آپ کے، دونوں میں رہے بھی ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں کیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب بھی پاک عرب تعلقات، پاک سعودی تعلقات بالخصوص اس کی بات ہوتی ہے تو لوگ 1940 سے اس کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ 1940 میں کنگ سعود جو تھے وہ یعنی یہاں آئے، اپنا پاکستان بننے سے پہلے انڈیا آئے اور اس کے بعد کراچی میں بھی وہ آئے۔ سو بنیادی طور پر جو بھی لکھتا ہے یہاں سے شروع کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے 1937 سے بھی پہلے علامہ اقبال نے اپنا موقف دیا ہوا ہے سعودی عرب کی جو شاہ عبدالعزیز تھے، ان کی جو حکومت تھی خاص طور پر حجاز میں، اس وقت جو آؤٹ لک ایک اخبار تھا، اس حوالے سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے حرمین شریفین کے بارے میں، جب پاک و ہند میں یہ مسئلے مسائل اٹھے حجاز کی حکومت کو لے کر، تو انہوں نے پھر اس وقت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے اور یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت ہوگی تو یہی عالم اسلام کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، انہوں نے باقاعدہ شاہ عبدالعزیز کے بارے میں جو سعودی عرب کے فاؤنڈر ہیں، ان کے بارے میں قصیدہ بھی لکھا ہوا ہے، فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوگا، پھر عالم عرب میں سعودی عرب کے جو ادیب ہیں انہوں نے بھی علامہ اقبال کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی، اور باقاعدہ ان کے وہاں ہوتے رہے ہیں ان کی یاد میں مشاعرے، یعنی جو ان کی یاد ریفرنسز وغیرہ جی۔ اس طرح کی۔ سو پاک سعودی تعلقات میں علامہ اقبال کا بھی ایک کردار ہے جو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، علامہ اقبال اور سعودی عرب، عربی اور اردو دونوں میں۔ جی ہاں، تو یہاں سے تعلقات شروع ہوتے ہیں، 1932 سے بھی پہلے کی یہ باتیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے 1947 کے بعد سے تو دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے تعلقات میں۔ بالکل بنیادی طور پر تعلقات جو شروع ہوئے ہیں شاہ عبدالعزیز کے دستخط سے، وہ 1951 میں شروع ہوئے تھے اور 1953 میں دستخط ہوئے تھے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک عریضہ لکھا گیا تھا دونوں ممالک کے درمیان۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اسلامک کانفرنس میں اور جو مشکلات دیکھی جائیں، انڈیا جنگ اور باقی بھی جہاں جہاں معاملات تھے، سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے، بالکل ہر مشکل کے دونوں گھڑی میں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اور پاکستان بھی ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ رہا۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ عربک پلیٹ فارم بھی چلاتے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی آواز وہاں تک پہنچے۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک پاکستانی میڈیا پلیٹ فارم عربک میں ہو، تاکہ وہ جو عرب ورلڈ ہے اور خاص طور پہ سعودی عرب ہے جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے، ان تک آواز پہنچے؟ جی، بنیادی طور پر 2015 میں میں نے یہ پاکستان بالعربیہ شروع کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کی جو تصویر تھی سوشل میڈیا میں تو بالکل بھی نہیں تھی، ایک نیگیٹو تھا ساری چیزیں۔ تو جب میں نے یہ شروع کیا، مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان اس سلسلے میں کتنا پیچھے ہے، اور کچھ ایسے ممالک جو پاکستان کے ساتھ تعلق بگاڑ کر رکھتے ہیں ہمیشہ، وہ اس سلسلے میں کتنا آگے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کا پاکستان بالعربیہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنایا، سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر، ویب سائٹ، تو اس میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں معلومات ملنا شروع ہوئیں، اور مثبت معلومات یعنی، اور جو منفی بھی ہوتی ہیں ہم ان کو، جو بنیادی بات ہوتی ہے، حقائق ہوتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ۔ اچھا، اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کو، چونکہ یہ تو ایک نجی ہے، یعنی پاکستان کی جو بھی حکومت آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ایک مضبوط پلیٹ فارم عربی زبان میں
اس کی مثال یہ دے سکتا ہوں، وزارت خارجہ کو عربی زبان میں ان کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ISPR کا ہونا چاہیے، وزارت دفاع کا ہونا چاہیے. یہ بڑے اہم ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں میں بھی اور حکومتوں میں بھی افیکٹو ہوتے ہیں. اچھا، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کئی ایسے نان عرب ممالک ہیں جو باقاعدہ طور پر عربی پلیٹ فارم چلا رہے ہیں آفیشیل. سو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ سمجھ لیں کہ عرب جو ممالک ہیں ان کا نقطہ ہمارے ہاں نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پرسیپشن میں مس انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے، جبکہ جو پاکستان مخالف نقطہ نظر رکھتے ہیں لوگ وہ اس پر چھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کو بہت اس کا نقصان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، عرب ممالک کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی پاکستان بالعربیہ یعنی پاکستان اور عربی زبان. میرا خیال ہے PTV شاید کوئی خبریں عربی میں بھی دیتا ہے. ہاں وہ بھی ہے، اور APP بھی ایک اکاؤنٹ چلا رہا ہے عربی میں، لیکن اس کو پروفیشنل ذرا اوپر لے کے جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اوکے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان کا مثبت امیج کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں جو کہ بڑی قابل قدر ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان بطور ملک ایک ریاست کے طور پہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات آگے بڑھا کر کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030، اس میں بہت ساری وسعتیں ہیں، اقتصادی بھی ہیں، ثقافتی، کلچرل، یہ سب چیزیں ہیں. اب میں آخری مثال میں دیتا ہوں، چونکہ سعودی عرب فٹ بال میں بہت زیادہ آگے ہے پاکستان سے تو بدرجہ بہتر ہے، رینکنگ میں بھی بہت آگے. جی بالکل. اور یہاں آپ دیکھیں کہ فٹ بال جو دنیا میں بنتا ہے 50 سے 60% پاکستان بناتا ہے، لیکن ان کی ٹیمیں، پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں بہت کمزور ہیں اس سلسلے میں. ابھی حال ہی میں شکر ہے جیتے ہیں کمبوڈیا کے خلاف، اور اب سعودی عرب کے خلاف میچ ہوگا، وہ بھی ہوگا بالکل. تو اکنامکلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں کی جو مثلا سپورٹس 172 ٹیمیں ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں سعودی عرب میں، وہ یہاں کی جو مثلا فٹ بال ہوتا ہے، مصنوعات ہوتی ہیں، سیالکوٹ پورا کر سکتا ہے. تو یہ ابھی نہیں کر رہے زیادہ، میرا خیال ہے سامنے نہیں آتی چیزیں، تو کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کمپنیاں ہیں یہاں کی جو وہاں کر سکتی ہیں. اچھا، یہاں ہم ان سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو فٹ بال جو کوچز ہیں، سٹارز ہیں، ان کو ایک دوسرے یہاں پاکستان میں آنا چاہیے. اور اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب آج کل کرکٹ کے حوالے سے بھی آگے نکل رہا ہے. سو ہم کرکٹ میں بہتر کھیلتے ہیں، سو یہ بھی ایک رستہ ہے، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ورنہ IT میں بہت پوٹینشیل ہے. اور میرے خیال کچھ ہوئے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر عمر سیف ہیں، وہ اس میں بڑا کام کر رہے ہیں ابھی. سو یہ بڑا زبردست یعنی جا رہا ہے. اور بہت اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کلچرل میں کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. زبردست، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بڑی قیمتی معلومات دی کہ پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کن کن شعبہ جات میں، خاص طور پہ کھیل اور سپورٹس اور خاص طور پہ فٹ بال میں بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.